وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آج کے خطبہ جمعہ میں مجھ طالب علم کو جس موضوع پر آپ کے سامنے اپنی بات رکھنی ہے وہ موضوع ہے نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے شبہات کے فتنے. لفظ فتنہ یہ عموماً ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی میں اگر جایا جائے تو فتنے کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہوتے ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 پڑھیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہ ہم تمہیں خیر اور شر، اچھائی اور برائی کے ذریعہ آزمائیں گے اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اب یہ آزمائش انسان کو دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور انسان کے دین کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. فتنے کی کئی قسمیں، اس کے مختلف اقسام جو ہے قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ تمام اقسام دو قسموں میں سمٹ جاتی ہے. فتنے کی پہلی قسم شہوات کے فتنے ہیں جس کا تعلق انسان کے دنیا اور دنیاوی امور سے ہے، یعنی مال دولت، زمین جائیداد، بیوی بچے، عہدہ منصب شہرت، ان سب چیزوں کے بارے میں آدمی آزمائش میں ڈال دیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ شہوات کے فتنے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 اللہ نے کہا کہ بے شک تمہاری مال و دولت، تمہارے آل اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اور آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ عنہما سامنے سے آئے تو آپ نیچے اتر گئے، بچوں کو گلے لگایا اور ممبر پہ آنے کے بعد کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. انسان اپنے آل و اولاد اور مال و دولت کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے. شہوات کا فتنہ، اس کا تعلق دنیا اور دنیاوی امور سے ہے. ایک آدمی بہت مال کماتا ہے اور اس مال کے ذریعہ اللہ کے دین کی خدمت کے بجائے وہ عیاشیوں میں لگ جائے، بے حیائیوں میں لگ جائے، بدکاریوں میں لگ جائے تو یہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اور یہ شہوات کا فتنہ ہے. فتنے کی دوسری بڑی قسم جو ہے وہ ہے شبہات. شبہات کیا ہے؟ اس کا تعلق انسان کے دین سے ہے، انسان کے دین سے ہے. مثال کے طور پہ شرک، بدعت اور ایسے عقائد اور منہج پر انسان کا چل پڑنا جو عقیدہ نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور نہ جس منہج کی رہنمائی قرآن و حدیث کرتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو عقیدہ اور منہج کے باب میں انسان کا گمراہی کی راہ اختیار کر لینا اور سلف صالحین کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر منمانی خواہشات کی طرف دوڑ پڑنا. اور یاد رکھیں شبہات کا فتنہ یہ دنیا کے تمام فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے. آپ کو کھانا نہ ملے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، پانی نہ ملے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، ہوائیں چلنی بند ہو جائیں بہت زیادہ آپ کو موت آئے گی، لیکن اگر آپ کے دین کا نقصان ہو گیا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی. شبہات کے فتنے یہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈراتے ہوئے اپنی امت کو
نصیحت کی. صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے, حدیث نمبر 313 دیکھیے صحیح مسلم میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہا اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. آپ نے کہا کہ لوگوں فتنے بہت تیزی سے آ رہے ہیں, اعمال صالحہ کی طرف دوڑو, نیک اعمال بجا لاؤ. اور یہ فتنوں کی اتنی سنگینی ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, اور اگر شام کو ایمان لایا صبح ہوتے ہوتے کفر کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا, آدمی کافر ہو جائے گا. دنیا اور دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اپنے دین کا سودا کرتا پھرے گا. اللہ اکبر. یہ شبہات کے فتنے, اور آج نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت کہیں نہ کہیں شبہات کے فتنوں میں پڑی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا, 3 مثالیں دے کر کے اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نوجوان کیسے شبہات کے فتنے کی شکار ہیں. آئیے, آج نوجوانوں میں علم کی کمی ہے اور جہالت کا غلبہ ہے, جس بنیاد پر موجودہ دور کے بدعات میں سب سے بڑی بدعت عید میلاد کی بدعت میں نوجوانوں کی اکثریت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ان علاقوں میں نظر نہ آئے, آپ چلے جائیے اولڈ سٹی چلے جائیے, آپ کے حواس باختہ ہو جائیں گے, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے مسلم نوجوانوں کی جماعت کو اس بدعت میں حصہ لے کر کے دیکھتے ہوئے. یہ شبہات کا فتنہ ہے. نوجوان علم حاصل نہیں کر رہا ہے, صحیح منہج کی پرکھ, صحیح دین کی سمجھ اس کے پاس نہیں ہے. آج وہ شبہات کے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ عید میلاد کی بدعت میں سب سے آگے نظر آتا ہے. جہاں تک عید میلاد کا تعلق ہے, میں نے 3-4 نقاط یہاں نوٹ کیے ہیں جو آپ کے گوشے گدار کر دوں تاکہ مسئلہ آشکارا ہو جائے. سب سے پہلی چیز, دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ دین مکمل ہو چکی ہے, اب دین کے اندر نہ کچھ بڑھایا جائے گا نہ کسی چیز کی کمی کی جائے گی. اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا اور بطور اسلام سے تمہارے لیے دین کے راضی ہو گیا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نازل ہوئی, اور یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا میں رہتے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا, وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. آپ اس بارے میں دیکھیں, صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے, فضائل صحابہ کے باب میں جب آپ جائیں گے, کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 6318, غور سے سنیں اس حدیث کو, بڑا جامع اصول ہے یہ حدیث. کہتے ہیں ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا, راوی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے, کہتے ہیں ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر سے کہا کہ اے عمر, اللہ کے نبی جب حیات میں تھے تو میں آپ اور اللہ کے نبی ام ایمن سے ملاقات کے لیے جاتے تھے, آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے, ام ایمن سے ملاقات کر کے آئے. جب یہ دونوں صاحبان پہنچے, ام ایمن دیکھ کے زار و قطار رونے لگی. تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کہتے ام ایمن اللہ کے نبی کی جدائی پر رو رہی ہیں, اللہ کے پاس اللہ کے نبی کے لیے دنیا سے بہتر ہے. کہا نہیں, میں اللہ کے نبی کی جدائی یا آپ کی موت پر نہیں رو رہی ہوں, ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء. کہتی ہے میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے جو اللہ وحی کا نزول فرماتا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما زار و قطار رونے لگے ان کے ساتھ. قرآن کی آیت کہ دین مکمل ہو چکا ہے, اور یہ حدیث رسول یہ بتلاتی ہے کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اللہ کی وحی کسی پر نہیں آتی ہے, کسی پر نہیں, چاہے وہ جتنے ہی اعلی درجے کا امام ہو, عالم دین ہو, پیر ہو, مرشد ہو, وحی ہو, ولی اللہ میں سے ہو, اس پر اللہ کی وحی نہیں آتی ہے. دین مکمل ہو گیا. امام مالک رحم اللہ علیہ کا ایک اصول ہے, نوجوانوں بالخصوص اس اصول کو یاد رکھو, کہتے ہیں ما لم یکن یومئذ دینا ولا یکون اليوم دینا. کہا
کہ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے وحی کا سلسلہ اب بند کر دیا، شریعت کسی پر نازل نہیں ہونے والی ہے، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں ان دونوں باتوں پر، اگر واقعی اگر یہ تیسری عید جسے عید میلاد کہا جاتا ہے، اس کا وجود شریعت میں ہوتا تو کیا دین مکمل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اس عید کی رہنمائی نہ کرتے؟ اللہ کے نبی یہ نہ بتاتے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ عید میلاد النبی بھی کوئی عید ہے جسے میری امت کو انجام دینا ہے؟ آپ کے بعد آپ کی عقیدت، آپ کی محبت سب سے زیادہ صحابہ اکرام کرتے ہیں، صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ محبت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، عمر فاروق کی خلافت آئی، عثمان غنی کی خلافت آئی، علی المرتضی کی خلافت آئی۔ آپ کی وفات کے بعد 40 سال تک آپ کی بیوی سیدہ عائشہ زندہ رہیں، آپ کی امہات المومنین آپ کے بعد زندہ رہیں، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آپ کے بعد زندہ رہیں، آپ کے بعد حسنین کریمین حسن و حسین زندہ رہے، رضی اللہ عنہم ورضی اللہ، ان تمام صحابہ سے راضی ہو جائے۔ اگر واقعی اس تیسری عید کی بنیاد اللہ کے نبی کی محبت پر ہوتی تو کیا یہ صحابہ اور یہ اہل بیت اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہ تھے؟ جبکہ خود طاہر القادری اپنی کتاب میلاد النبی کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے، پھر صحابہ اور تابعین کے زمانے، 300 سال تک اس عید کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ کہا امام مالک نے ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو چیز اللہ کے نبی کے دور میں دین نہیں تھی ساری دنیا مل کے منا لے، کائنات کے رب کی قسم ہم اسے دین نہیں مانتے، اس لیے کہ دین ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دین اللہ نے نازل کی ہو، اور اس دین کو اللہ آسمان میں بناتا ہے، زمین پر دین نہیں بنائی جاتی، زمین پر دین نہیں بنتا۔ سارے دنیا کے مولوی مل کے کتابیں لکھ لیں، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ دین نہیں ہے، دین آسمان میں بنتا ہے، زمین پر اللہ دین نہیں بناتا۔ مشہور واقعہ ہے، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نماز اور کچھ تحفے تحائف دیے۔ جب آپ لے کر کے آئے، کیا کہا سیدنا موسیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انسانوں کو آزمایا ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی آئے گئے آتے جاتے تقریباً کئی مرتبہ جانے کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ نے کہا اب یہ 5 50 کے برابر ہے، بات نہیں بدلی جائے گی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی عام نبی ہے یا محمد رسول اللہ کوئی عام انسان ہے؟ نبیوں کے سردار 2 نبی تھے، دونوں چاہتے تو بیٹھ کے نمازیں کم کر لیتے، اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے پاس اس لیے گئے کہ نماز شریعت ہے، عبادت ہے، اور شریعت اللہ بناتا ہے، شریعت بنانے کا حق تو اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا، یہ عام انسانوں کے بنائے ہوئے یہ عید اور اس کے رسم و رواج ہم اسے شریعت مان لیں؟ اللہ کی قسم ہم اسے شریعت نہیں مانتے۔ اور جہاں تک اس عید میلاد کا تعلق ہے جس میں آج نوجوان پڑے ہیں تو ذرا سن لیں۔ عید میلاد کی ایجاد سب سے پہلے بادشاہ ہے المعز لدین اللہ، اس کا نام ہے معز لدین اللہ۔ 362 ہجری میں پہلی مرتبہ اس نے یہ میلاد منائی تھی، اور آپ کو بتا دوں یہ بادشاہ فاطمی تھا، فاطمی سیدہ فاطمہ کے نسل والا نہیں، یہ رافضیوں اور شیعوں کی حکومت تھی۔ اب یہ سلسلہ کچھ دن تک چلا، بعد میں یہ معاملہ ختم ہو گیا، دوبارہ سے آپ دیکھیں بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے ابو سعید الملک المعظم مظفر الدین بن زین الدین کوکبوری، اس نے دوبارہ سے اس کو ایجاد کیا، کہہ لیجئے کہ سن 500 کچھ ہجری کی بات ہے، یہ 200 سال کے بعد یہ ان لوگوں کی ایجاد کردہ عید ہے یہ، اور اس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ جب انہوں نے ایجاد کیا تو یہ دین کیسے ہو گیا؟
اور جب یہ دین نہیں ہے تو اس پر اتنا بوال کس چیز پر، اتنا واویلہ کس امور پر؟ اللہ اکبر. اور حیرانگی کی بات بتاؤں، بعض بیچارے مولوی حضرات جو ہیں رات رات بھر چیخ چیخ کے چلا چلا کے عید میلاد کی دلیلیں دیتے ہیں، عید میلاد پر کتابیں لکھتے ہیں اور لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے. میرا ایک سوال ہے کہ وہ قرآن کی جتنی آیتیں آپ عید میلاد پہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ تمام حدیث رسول جنہیں آپ عید میلاد کی دلیل لیتے ہیں، ایک بات مجھے سمجھا دیجئے. دین جس پر نازل ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین جن کے سامنے نازل ہوئی وہ صحابہ کی جماعت ہے. صحابہ کی جماعت ہم سے اچھی عربی جانتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، ان کی زبان عربی تھی اور وہ عربی زبان کے ماہر تھے. قرآن کی ان آیات اور حدیث سے عید میلاد مراد ہے، یہ بات ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو سمجھ میں نہیں آئی. آج 1400 سال کے بعد ہمارے دور کے علماء سمجھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ عید میلاد کی ایسی عبادت ہے جس عبادت کا علم ابو بکر کو نہیں تھا، عمر کو نہیں تھا، عثمان و علی کو نہیں تھا رضی اللہ عنہم وارضا، لیکن ہمارے دور کے مولویوں کو اس کا علم ہے. یہ حیرت کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات ہے کہ شریعت جس کے سامنے نازل ہوئی وہ ان آیات کا مطلب نہیں سمجھ پائے اور ہمارے علماء یہ ان آیات کا مطلب بھی سمجھتے ہیں اور اس سے عید میلاد کی دلیل لے کے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نوجوانوں، شبہات کے فتنے میں یہ بڑا فتنہ یہ ہے کہ علم کی کمی اور جہالت کے غلبے کی وجہ سے آج نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے تباہی کا شکار ہے. ایسے ہی نوجوانوں میں پائے جانے والے شبہات کے فتنے میں ایک بڑا فتنہ ہے غیر منہجی لوگوں سے علم حاصل کرنا. جی ہاں، وہ کیا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے یہاں یوٹیوب اور سوشل میڈیا طے کرتا ہے کہ عالم دین کون ہے اور جاہل دین کون ہے. جی، جس کی زیادہ ویورشپ آتی ہے، جس کو لوگ زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا امام ہے، یہ وقت کا امام ہے. جبکہ نوجوانوں میں بگاڑ کی ایک بڑی وجہ اور شبہات کے فتنے میں پڑنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ غیر منہجی ایسے لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہیں یا ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ کے شکار ہیں، جو عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ کے شکار ہیں، جو منہج کے اعتبار سے بگاڑ کے شکار ہیں، جو قرآن و حدیث کی منمانی تعویل کر کے اپنے دل کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے. اور ہمارا نوجوان آسانی سے ان سب چیزوں کو سن لیتا ہے. ذرا آئیے آپ کے سامنے ایک پیمانہ پیش کروں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3. اللہ نے کہا اتبعوا، تمام لوگوں کو حکم دیا گیا، دنیا میں بسنے والا ہر آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والا، اس کو یہ حکم دیا جائے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اللہ نے جو نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ اللہ کی وحی. اللہ نے وحی نازل کی ہے. اب اس وحی کی دو صورتیں، ایک قرآن اور دوسری حدیث. وہی مطلوع، وہی غیر مطلوع، وہی جلی، وہی خفی. یہ مشہور ہے. اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو نازل کیا ہے تم اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ہاں اس کے علاوہ جو تمہارے دوست ہیں ان کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. دیکھیے، جب بات ماننے کی باری آئی تو اللہ نے کس کو ماننے کے لیے کہا؟ اپنی وحی کو. کس کو کہا؟ اپنی وحی کو اللہ نے کہا، جو اللہ نے نازل کی. اللہ نے وحی نازل کی. اچھا، اور وحی بھی مانی جائے گی، وحی کی بھی اتباع ہوگی تو کیسے ہوگی؟ یعنی وحی جو اللہ نے نازل کر دی قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اس کو کیسے سمجھا جائے گا؟ یہ اصول بھی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. آپ پڑھیں سورۃ النساء آیت نمبر 115. اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت سے مراد یہاں اللہ کی وحی ہے، ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے. جی ہاں، یعنی ہدایت کو ماننا ہے ویسے جیسے مومنوں نے مانا. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا
تو مومنین کی جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے. یعنی اللہ کی یہ جو شریعت ہے دین اسلام، ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے شریعت اسلام، جس کی بنیاد اللہ کی وحی ہے، اس کو ویسے مانا جائے گا جیسے صحابہ نے مانا ہے. آج آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے، فتنے کی اس دور میں کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ ہمارے لیے بہت بڑا آزمائش اور بہت بڑی چیلنج بنا ہوا ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہی ہے، لیکن وہ یہ فرق بھول چکی ہے کہ ہم جس سے علم لیتے ہیں اس کا منہج، اس کا عقیدہ کیسا ہے. سبحان اللہ. آج آپ انٹرنیٹ کھولیے، ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ حق پر ہے. کل حزب بما لدیہ فرحون. ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ یہی کہتی ہے کہ میں حق پر ہوں، ہم ہی جنت جانے والے ہیں. جنت کی سرٹیفکیٹ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اپنے حق پہ ہونے کے دعوے دار ہیں. اب سوال یہ ہے میرا کہ حق پر کون ہے؟ آج حق کے دعوے دار دیکھیے، میں نام لے کے کہتا ہوں، سریعام کہہ رہا ہوں آپ کو. اکثریت انجینئر صاحب کو سننے والی ہے. انجینئر صاحب دعوے دار ہے کہ وہ حق پر ہیں. اکثریت کا تعلق اخوان المسلمین سے ہے. نوجوانوں کی بڑی تعداد ان کی کتابیں، ان کی لٹریچر پڑھتی ہے، اسے ہم اپنی زبان میں جماعت اسلامی کہتے ہیں. بڑی تعداد ہے، ان کا دعویٰ ہے یہ حق پر ہے. تحریکی اور تخریبی لوگ ہیں جو نوجوانوں کو اسلام کے نام پر اس جہاد پر ابھار رہے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. نوجوانوں کی بڑی تعداد اس کی طرف جاتا ہے. مودودیت کے لوگ شکار ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں جو ہوا، اللہ کی پناہ ایک لکھنے والا لکھتا ہے کہ بنگلہ دیش میں مولانا مودودی کے کیا کہتے ہیں روحانی بیٹوں کا آج زور چل رہا ہے. آپ دیکھیں سید قطب کو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، مولانا اسرار احمد صاحب کے سننے اور پڑھنے والے ہیں. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو لوگ سننے والے. ہر جماعت دعوے دار ہے کہ وہ حق پر ہے. اب یہ عام آدمی کہاں جائے جو بیچارے کم علم ہے، جن کا رات دن کام جو ہے، پیشہ جو ہے کام کاج کرنا، گھر بار سنبھالنا چلانا، یہ کہاں جائے بیچارے؟ ایک سٹینڈ تو ہے ان کے لیے، کیونکہ ہر آدمی حق کا دعوے دار ہے. جو ملتا ہے بھائی ہم حق پر ہے، بھائی آپ ہماری طرف آ جائے. اب جنت میں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو بتاؤں کہ صراط مستقیم اور حق کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے، یہ کون طے کرے گا؟ آپ وہ حدیث پڑھیں جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے. حدیث نمبر 4142 اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچ دی اور کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں جہنم کی طرف بلا. اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اس کے علاوہ کسی راستے پر جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے سیدھا راستہ بتا دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ راستوں پر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو حدیث رسول یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ لکیر کھینچی تو اس وقت جو لوگ زمین پر موجود تھے، جو ایمان والے تھے، وہ صراط مستقیم پر تھے. اللہ کے نبی صراط مستقیم پر، آپ کے صحابہ صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس وقت وہ جماعت موجود تھی جو جماعت صراط مستقیم پر قائم تھی. اور آپ نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2641 حدیث صحیح سند سے آئی ہے. آپ نے کہا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج اور آج کی تاریخ میں میں اور میرے صحابہ کا جو عمل ہے، یہ عمل کرنے والا جو ہے یہ صراط مستقیم پر ہے. آج نوجوان شبہات کے شکار ہیں، دین کا معاملہ ان پر خلط ملت ہو چکا ہے. وہ ہر اچھی بات کرنے والے کو مصلح سمجھ بیٹھے ہیں، ہر اچھی بات کرنے والے کو اپنا مصلح سمجھ کر کے بیٹھے ہیں. نہیں، حق کا راستہ ایک ہے. شبہات سے نکلو، قرآن و حدیث کی طرف آؤ، اور ویسے آؤ جیسے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج بیان کیا ہے، ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جو میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس پر جو عمل کرے گا وہ حق پر ہے، نہ کہ تعداد، اکثریت، ویورشپ، جماعت، لوگ حق پر ہیں، نہ حق پر قرآن و حدیث ہے، ویسے ہے جیسے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایسے ہی نوجوانوں میں پائے جانے والے شبہات کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ تکفیر کا فتنہ ہے، اور ہمارے شہر حیدرآباد میں یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں، بعض نوجوان جہالت میں آ کر کے آسانی سے کسی معین شخص کی تکفیر کر دیتے ہیں، فلاں فلاں کافر ہے۔ یہ بہت عام ہے شہر کے اندر، کچھ تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور کچھ بیچارے لا علمی میں کر رہے ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، بالخصوص نوجوان سمجھ کے جائیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر وہ شرک سے کم تر ہے تو جب تک اس گناہ کے کرنے والا گناہ کو حلال نہیں سمجھے تب تک اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ شرک سے کمتر گناہ ہے، کرنے والا اگر اسے حلال سمجھ کے کرتا ہے، اپنے لیے حلال سمجھ کے، تب اس کے کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسے اللہ نے کوئی چیز حرام کیا وہ اسے جان بوجھ کے حلال کر لے، اللہ نے کوئی چیز حلال کیا وہ جان بوجھ کے اپنے لیے حرام کر لے۔ اور بالخصوص کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کفر اکبر، کفر اصغر۔ کفر اکبر اس کا ارتکاب کرنے والا، اس میں پڑ جانے والا، وہ شریعت سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے شرک ہے، یا اعتقادی طور پر نفاق کا شکار ہو جانا، یا کہہ لیجئے دین اور شریعت کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں کفر اکبر میں آتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ہے کفر اصغر۔ ان کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن گنہگار ضرور ہوتا ہے، جیسے قتل کر دینا، تکبر کرنا، خیانت کرنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، یہ گناہ ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں یہی چیز خارجیوں کے ہاں پائی جاتی تھی، کوئی بھی گناہ کر لے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا ان کے ہاں کافر ہو جاتا ہے۔ آج اسی روش پر نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت چل رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ شبہات کے شکار ہو چکے ہیں۔ کسی کے اوپر بھی کفر کی بات، اس کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھا جائے گا، جو تکفیر کے اصول و ضوابط ہے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس موضوع پر آپ کے سامنے مکمل ایک خطبہ رکھوں گا کہ تکفیر کے اصول و ضوابط اور وہ موانع جن کی بنیاد پر کسی کو کافر کہنے سے رکا جائے گا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں، سنیے، ایک آدمی کے اندر 99 صفات ایسے ہیں جس کی بنیاد پر اسے کافر کہا جا سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس کے اندر 99 باتیں ایسی ہیں کہ جس بنیاد پر اسے کافر کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس بنیاد پر اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں تو اس کو مسلمان کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ اصول ہے جو علماء نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے۔ اب جب تکفیر کی باری آتی ہے، یہ کام علماء کا ہے، لیکن ان بدنصیب نوجوانوں نے اہل علم کو بھی نہیں بخشا۔ سیدھے سیدھے کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، حرمین شریفین کے ائمہ کو کافر قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے شہر کے علماء کو کافر کہتے ہیں۔ اور نوجوانوں کو ایک بیماری لگی ہوئی، اللہ کی پناہ ہمارے نوجوانوں اللہ کی پناہ طلب کرو، ایک بیماری لگی ہے۔ کیا بیماری لگی ہے؟ دیکھیے بھائی، ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس مسجد سے کام نہیں ہو رہا ہے، جمعیت جماعت کچھ نہیں کر رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی تنظیم بنا کے کام کریں۔ اب اس میں جو لوگ جن کو نام، شہرت، عہدہ، منصب چاہیے وہ آگے آگے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نوجوانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جمعیت اور جماعت سے اختلاف کر کے اپنی اپنی تنظیمیں بنا لیں، حزبیت اور گروہ بندی کے شکار ہو جائیں۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا کام ہے علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کا عالم کیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی باتوں پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ دو چار لوگ ہوا دینے والے مل گئے، اپنی تنظیم بنا لی، ہاں اب یہاں سے ہم کام کریں۔ علماء کام نہیں کر رہے، اللہ کے بندے، علماء کام نہیں کر رہے۔ شہر حیدرآباد میں سمجھتا ہوں ملک ہندوستان کا واحد شہر ہے جس کی ہر بستی میں اہل حدیث مسجد موجود ہے۔ علماء کام نہیں کر رہے،
یہ جن کے تم دروس سنتے ہو، آج یہ جو کہتے ہیں کہ علماء کام نہیں، انہوں نے علماء سے علم حاصل کیا، علماء کے دروس میں بیٹھ کے ان کی کتابیں پڑھ کر کے یہ آج تمہیں سمجھا رہے جو کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر رہے. یہ شبہات کے فتنے ہیں کہ آج نوجوان اور بالخصوص اہل حدیث نوجوان جمعیت جماعت سے اختلاف کر کے تنظیموں میں، گروہوں میں حزبیت کے شکار ہو رہے ہیں. اللہ کی پناہ طلب کرو، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تمہارا اولین کام علم حاصل کرنا ہے. یاد رکھو، علم نہ ہوگا شبہات میں پڑتے چلے جاؤ گے. ایک وقت کے بعد یہی لوگ اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے سر عام اہل علم کی بے عزتی کرتے، اہل علم کو برا بھلا کہتے ہیں. اور میں نے بعض سلف سے سنا ہے، بعض سلف کی کتابیں پڑھی، کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی جس نے جان بوجھ کر اہل علم کی تنقیص کی، اللہ اسے اس دنیا سے ذلیل و رسوا کر کے اٹھاتا ہے. نوجوانوں، تکفیر کے فتنے سے بچو. تکفیر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور یہ تکفیر کا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے. تمہیں دین ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے سمجھایا ہے، جو شریعت اللہ نے وحی کی صورت میں نازل کی اور جس کو صحابہ کے سمجھ اور فہم سے سمجھنے کی پابندی کی، تم اس دین کو ابھی تک نہیں سمجھے ہو. اس دین کو تم ابھی تک نہیں سمجھے ہو. اللہ کے واسطے علماء سے جڑو، علم حاصل کرو، دین پڑھو، شریعت پڑھو، شریعت سیکھو. ابھی تمہاری زندگی میں بہت کچھ سیکھنا ہے. واللہ ہم 10 سال 15 سال مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں، لیکن جب کسی بڑے عالم دین کے درس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا کبھی. اور یہاں 2-4 دروس میں بیٹھنے کے بعد علامۃ الدہر ہیں ہم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. سب سے پہلا فتویٰ مسجد کے امام پہ. کیا ہے اس کا عقیدہ؟ درست نہیں. اس طرح کی باتیں کرتے. انا للہ و انا. نوجوانوں کا پہلا کام ہے علم حاصل کرنا، اور علم کے حصول کا مقصد اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ علم دوسروں تک پہنچائیے. اللہ کے واسطے جو شبہات کے فتنے ہیں ان کے بارے میں غور کیجئے، پڑھیے. اہم چیز یہ ہے کہ آپ جہالت پر رہیں گے تو بدعات آپ کے ہاں گھر کر لے جائیں گے. آپ غیر منہجی لوگوں کو سنیں گے، آپ کا جو پیور اور خالص کتاب و سنت کا منہج ہے یہ منہج بگڑ جائے گا. اور تکفیر کے فتنے میں رہیں گے، تکفیر کے شبہات فتنے میں رہیں گے. شبہات کا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اگر کافر کہیں اور اس کے اندر کفر نہ پایا جاتا ہو، وہ کفر آپ کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شبہات کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کے شبہ سے ہمیں اور آپ کو بچنے اور اس سے اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ